12 ربیع الاول کو اپنی اور اپنے بچوں کی زندگی میں کیسے داخل کریں؟ 12 ربیع الاول ہمیں صرف ایک تاریخ یاد کرنے کا موقع نہیں دیتا، بلکہ یہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے کو اپنی زندگی میں اپنانے کی دعوت دیتا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے نیک، با اخلاق، فرما بردار اور اللہ تعالیٰ کے قریب رہنے والے بنے، تو ہمیں سب سے پہلے اپنے گھر کا ماحول کو نماز، قرآن، ذکر اور اچھی تربیت سے روشن کرنا ہوگا۔ بچوں کو صرف یہ نہ کہیں کہ نماز پڑھو، بلکہ خود بھی نماز کے پابند بن کر انہیں عملی مثال دکھائیں، کیونکہ بچے ہماری بات سے زیادہ ہمارے عمل سے سیکھتے ہیں۔ اگر والدین اذان سنتے ہی نماز کی تیاری کریں، وضو کریں اور نماز کے لیے کھڑے ہوں، تو بچے بھی آہستہ آہستہ نماز کو اپنی زندگی کا لازمی حصہ سمجھنے لگتے ہیں۔ 12 ربیع الاول کے موقع پر اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھیں، انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے خوبصورت واقعات سنائیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق، رحم دلی، سچائی، صبر اور عبادت کے بارے میں بتائیں۔ انہیں سمجھائیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت صرف زبان سے محبت کا دعویٰ کرنے کا نام نہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر چلنے کا بھی نام ہے۔ اپنے بچوں کو نماز کی محبت سکھائیں، انہیں ڈانٹنے کی بجائے محبت سے نماز کی طرف بلائیں۔ جب بچہ نماز پڑھ لے تو اس کی حوصلہ افزائی کریں، اسے بتائیں کہ نماز صرف ایک فرض نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات اور اپنے رب سے تعلق مضبوط کرنے کا ذریعہ ہے۔ اور صرف بچوں کو ہی نہیں، ہمیں خود بھی نماز کا پابند بننا ہے۔ اگر والدین 5 وقت کی نماز میں سستی کریں گے تو بچے سے پابندی کی امید کمزور پڑ جائے گی۔ اس لیے اس بار عہد کریں کہ ہم اپنے گھر میں نماز کو سب سے زیادہ اہمیت دیں گے۔ ہر فرض نماز کے بعد چند لمحے اللہ تعالیٰ کے سامنے دل سے دعا کریں، سورۃ الکوثر کی تلاوت بھی کریں اور پھر اللہ تعالیٰ سے ہدایت، نیکی، ایمان اور اپنی اولاد کے لیے خیر کی دعا مانگیں۔ یاد رکھیں، سورۃ الکوثر بہت مختصر سورت ہے، مگر قرآن کریم کا حصہ ہونے کی وجہ سے اس کی تلاوت باعث اجر ہے۔ البتہ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ سورۃ الکوثر کو ہر فرض نماز کے بعد پڑھنے کی کوئی خاص تعداد یا مخصوص فضیلت صحیح حدیث سے ثابت سمجھ کر بیان نہ کی جائے۔ اسے قرآن کی تلاوت اور اللہ تعالیٰ سے دعا کے طور پر پڑھا جا سکتا ہے۔ نماز کے بعد دل سے کہیں، اے اللہ، ہمیں ہدایت عطا فرما، ہمارے ایمان کو مضبوط فرما، ہماری نمازوں میں خشوع عطا فرما، ہمارے بچوں کو نیک اور صالح بنا، انہیں نماز کا پابند بنا، انہیں برے دوستوں سے محفوظ فرما اور ہمارے گھروں کو قرآن و سنت کی روشنی سے بھر دے۔ اپنے بچوں کو صرف دنیا کی کامیابی نہ مانگیں، ان کے لیے ایمان مانگیں، نیک صحبت مانگیں، اچھا اخلاق مانگیں، حلال رزق مانگیں، نماز کی پابندی مانگیں اور اللہ تعالیٰ کی رضا مانگیں۔ یاد رکھیں، اولاد ہماری سب سے بڑی ذمہ داریوں میں سے ایک ہے۔ ہم انہیں دنیا کی تعلیم ضرور دیں، لیکن ان کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت بھی پیدا کریں۔ انہیں بتائیں کہ کامیابی صرف اچھا گھر، اچھی نوکری، زیادہ مال یا دنیاوی مقام حاصل کرنے کا نام نہیں۔ اصل کامیابی یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کو راضی کر کے زندگی گزارے، نماز کی حفاظت کرے، والدین کا ادب کرے، لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے اور اپنی آخرت کے سفر کی تیاری کرے۔ آج 12 ربیع الاول کے موقع پر اپنے گھروں میں ایک خوبصورت آغاز کریں۔ بچوں کو اپنے ساتھ نماز کے لیے کھڑا کریں، ان کے ساتھ درود شریف پڑھیں، قرآن کی تلاوت کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سنیں اور اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے بچوں کے لیے دعا کریں اور اپنے دل میں یہ عہد کریں، ہم اپنے بچوں کو صرف کامیاب انسان نہیں
بلکہ اچھا مسلمان بنانے کی کوشش کریں گے۔ ہم انہیں صرف دنیاوی کی دوڑ نہیں سکھائیں گے بلکہ آخرت کی بھی تیاری سکھائیں گے۔ ہم انہیں صرف الفاظ سے نہیں، اپنے عمل سے نماز کی محبت سکھائیں گے۔ اگر آج ہم اپنے بچوں کے دل میں نماز کی محبت پیدا کر دیں تو انشاءاللہ کل یہی نماز ان کے لیے زندگی کے مشکل وقت میں سہارا بنے گی۔ اللہ تعالی ہمارے گھروں میں ایمان کی روشنی عطا فرمائے، ہماری نمازوں کو قبول فرمائے، ہماری اولاد کو نیک اور صالح فرمان بردار بنائے، انہیں ہر برائی سے محفوظ رکھے اور ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی محبت اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اور یاد رکھیں کہ 12 ربیع الاول صرف ایک دن کا پیغام نہیں، یہ ہمیں دعوت دیتا ہے کہ ہم اپنی پوری زندگی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق سنوارنے کی کوشش کریں۔ آج سے نماز کی پابندی شروع کریں، اپنے بچوں کو نماز سے جوڑیں، قرآن سے جوڑیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سے جوڑیں اور ہر دن اللہ تعالیٰ سے ہدایت کی دعا مانگیں۔ یہی ہمارے گھر کی حقیقی خوشی اور ہماری اولاد کی اصل کامیابی ہے، آمین یا رب العالمین۔ جی تو دوستو، امید ہے آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب لازمی کر لیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اللہ حافظ۔